مزے مزے کی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کی کہانی کا نام ہے اتفاق میں برکت ہے۔ وہ 3 لڑکے تھے جو ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ بی چڑیا ابھی ابھی اس درخت پر آ کر بیٹھی تھی۔ وہ آج خوراک کی تلاش میں خاصی دور نکل گئی تھی، اس لیے وہ واپسی پر تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ بی چڑیا کچھ دیر تھکاوٹ دور کرنے کے لیے درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس علاقے میں چڑے اور چڑیا بہت ہیں۔ ایک لڑکا جس کا نام ارسلان تھا نے کہا، میں اس لیے تمہیں یہاں لایا ہوں تاکہ تم خود اپنی آنکھ سے دیکھ لو۔ سمی نے کہا، کل ہم اپنی اپنی غلیل لے کر آئیں گے اور ان چڑے اور چڑیوں کا شکار کریں گے۔ قاسم نے کہا۔ ارسلان اور قاسم اپنے عزیز سمی کے گھر آئے تھے۔ ان دونوں کو چڑے اور چڑیا کھانے کا شوق تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ ان کے علاقے میں چڑے اور چڑیا کثرت سے پائے جاتے ہیں تو وہ بے چین ہو گئے اور کھیتوں کی طرف نکل آئے۔ وہ چڑے اور چڑیا خاصی تعداد میں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ ان کا گوشت بھی بڑا لذیذ ہوگا۔ قاسم نے کہا، ہم تمہاری اس دعوت کو کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ ارسلان نے کہا، یہاں اور بھی خوبصورت پرندے نظر آ رہے ہیں لیکن ان کو ہم نہیں کھائیں گے، بس ہمیں چڑیا اور چڑے کھانے ہیں۔ قاسم نے کہا، کل یہاں آنے کا پروگرام پکا ہے؟ سمی نے پوچھا۔ ہاں بالکل، ارسلان نے کہا۔ بی چڑیا ان کی باتوں کو سن کر کانپ گئی۔ یہ چڑے کھانے کے شوقین لگ رہے تھے، جبھی چڑے اور چڑیا کا شکار کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ بی چڑیا نے سوچا، مجھے علاقے کے پرندوں کو اس خطرے سے آگاہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس خطرے سے نمٹنے کا کوئی پروگرام تشکیل دے دیں اور یہ خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ پریشانی میں ایک دوسرے کے کام آنا بہت فائدے مند ہے۔ یہ سوچتے ہوئے بی چڑیا تیزی سے آگے بڑھی۔ راستے میں اسے فاختہ ملی۔ جب اس نے بی چڑیا کی پوری بات سنی تو وہ بے فکری سے بولی، وہ چڑے خور ہیں، وہ چڑوں اور چڑیاؤں کو شکار بنائیں گے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علاقہ ہم سب کا ہے، اس لیے ہمیں مل جل کر آنے والے خطرے سے نمٹنے کے لیے کوئی لائحہ عمل بنانا چاہیے۔ بی چڑیا نے کہا، میں اس وقت بہت تھکی ہوئی ہوں اور آرام کرنا چاہتی ہوں۔ بی فاختہ، بے شک آرام کر لیں، کل آنے میں ابھی وقت ہے۔ بی چڑیا نے کہا، میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے فی الحال معافی رکھو۔ بی فاختہ نے کہا۔ بی چڑیا کو فاختہ کی بات سے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئی تھی، اسے طوطا ملا۔ اس مشکل گھڑی میں وہ ان کے کام آ سکتا تھا۔ ارے طوطے میاں، اچھا ہوا تم مجھے مل گئے۔ یہ کہتے ہوئے بی چڑیا نے تمام بات اسے بتا دی۔ سب پرندوں کا یہ مشترکہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے تمہیں خود مل کر یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ طوطے نے کہا، میں مانتی ہوں یہ مسئلہ ہمارا ہے، بحیثیت پرندے تم ہمیں ان سے بچنے کے لیے اچھا مشورہ دے سکتے ہو۔ اس وقت میں کچھ مشورہ نہیں دے سکتا، طوطے نے کہا۔ اچھا طوطے بھائی، ابھی وقت ہے، تم رات تک کوئی مشورہ دے دینا، بی چڑیا نے کہا۔ دیکھتے ہیں، وہ بولا۔ اس علاقے میں بڑے خوبصورت پرندے تھے۔ بی چڑیا باری باری ان کے پاس گئی اور پریشانی سے آگاہ کیا۔
سب کی طرف سے مایوسی ملی۔ سب سے مایوس ہو کر چڑیا اور چڑیا نے برگد کے درخت پر سب چڑیا اور چڑیوں کو بلا لیا۔ سب ہی فکر مند تھے کہ کل کے خطرے سے کیسے نمٹا جائے۔ ان کو دوسرے پرندوں کی بے حسی پر افسوس ہو رہا تھا۔ ان میں سب سے بوڑھی چڑیا بھی وہاں موجود تھی۔ وہ ان سے مخاطب ہوئی، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان لڑکوں کا مقابلہ کر سکیں، تو کیا ہم خاموشی سے ان کی خوراک بن جائیں؟ ایک چڑیا نے کہا، نہیں، میں نے کب یہ کہا؟ ہم ایسی تدبیر کر سکتے ہیں جس سے خطرے سے محفوظ رہ سکیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ چڑیا نے کہا۔ ہاں، اس وقت ایسا ممکن ہے، بوڑھی چڑیا نے بتایا۔ وہ کیسے؟ چڑیا نے پوچھا۔ اس وقت ہمارے گھونسلوں میں چھوٹے بچے نہیں ہیں جن کی فکر ہمیں ستائے گی۔ سب کے گھونسلوں میں انڈے ہیں۔ ان لڑکوں کے لیے ہمارے انڈے کسی کام کے نہیں ہیں۔ ان لڑکوں کے لیے ہمارے انڈے کسی کام کے نہیں ہیں۔ وہ لڑکے صبح دیر سے ہی اس علاقے میں آئیں گے۔ ہم صبح سویرے اس علاقے سے بہت دور نکل جائیں گے۔ مغرب ہونے پر اپنے گھونسلوں میں آئیں گے۔ یہ عمل ہمیں ایک ہفتہ جاری رکھنا پڑے گا۔ لڑکے ہم سے مایوس ہو کر دوبارہ یہاں کا رخ نہیں کریں گے۔ بوڑھی چڑیا نے کہا، ہم کون سی جگہ سے محفوظ رہیں گے؟ ایک چڑیا نے کہا، یہاں سے کچھ دور انسانی آبادی ہے، وہاں ایک پرانی حویلی ہے، وہاں پرندوں کے لیے خوراک کا انتظام خوب ہوتا ہے، وہاں چھپنے کے لیے حویلی کی بڑی چھت بھی موجود ہے۔ بوڑھی چڑیا نے کہا۔ دوسرے دن صبح ہونے پر ارسلان اور قاسم کا چڑیا اور چڑے پکڑنے کا ارادہ تبدیل ہو گیا۔ علاقے میں خوبصورت پرندے دیکھ کر ان کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا تھا۔ فرید ان کا دوست تھا، وہ پرندے فروخت کرنے کا کام کرتا تھا۔ رات کو جب انہوں نے پرندوں کے بارے میں بتایا، وہ خوش ہو گیا۔ اس نے اچھے داموں پرندے خریدنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اب ان کو جال کی ضرورت تھی۔ جال کا انتظام کرنے پر انہیں شام ہو گئی۔ پرندوں کو پکڑنے کا کام دوسرے دن پر چلا گیا تھا۔ علاقے میں ان کے نہ آنے پر سکون رہا۔ شام کو ایک بار پھر چڑیا چڑے جمع ہوئے۔ لڑکوں کے علاقے میں نہ آنے پر ان کا خیال تھا انہیں اب حویلی میں نہیں جانا چاہیے اور علاقے میں ہی رہنا چاہیے۔ اس پر بوڑھی چڑیا بولی، ہمیں چند دن اور انتظار کرنا چاہیے۔ فوری طور پر فیصلہ کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم چند دن اور دیکھ لیتے ہیں، ایک چڑیا نے کہا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ممکن ہے ان کو آج کوئی کام ہو گیا ہو، اس لیے علاقے میں نہیں آ سکتے ہیں۔ صبح ہونے یا اس سے اگلے دن آ جائیں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، کوئی کام پڑ گیا ہوگا۔ ایک چڑیا نے کہا کہ صبح ہونے پر وہ پھر حویلی چلے جائیں گے۔ ارسلان، قاسم اور سمیع صبح کے وقت اس علاقے میں آئے۔ ان کے ہاتھوں میں 2-3 جال تھے جو انہوں نے مختلف مقامات پر بچھا دیے تھے۔ دوسرے پرندے اس بات سے بے خبر تھے کہ لڑکے انہیں پکڑنے آئے ہیں۔ خوراک کی تلاش میں علاقے کے پرندے ایک ایک کر کے جال میں پھنس گئے۔ جب وہ اڑنے لگے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ جال میں پھنس چکے ہیں۔ وہ لڑکے پرندوں کو جال میں پھنستا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ہم چڑے اور چڑیا کو پکڑنے آئے تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں پھنسا، قاسم نے کہا۔ ہاں، واقعی اس علاقے میں ایک بھی چڑیا چڑا نظر نہیں آ رہے، ارسلان نے کہا۔ جب ہم اس علاقے میں آئے تھے تو دوپہر تھی، اس وقت وہ خوراک کی تلاش میں کہیں گئے ہوئے ہوں گے، سمیع نے کہا۔ دوپہر میں ابھی وقت ہے، دیکھ لیتے ہیں، ارسلان نے کہا۔ ہم ان کے کھانے کے لیے خوراک لائے تھے لیکن آج نظر نہیں آئے، قاسم نے کہا۔
تمہیں ایک دن پہلے علاقے میں اعلان کرنا چاہیے تھا کہ کوئی پرندہ علاقے سے باہر نہ جائے۔ ہم سب پرندوں کے لیے خوراک لے کر آئیں گے، سمیع نے ہنستے ہوئے کہا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی تھی۔ ان کے جال میں ایک چوڑا یا چڑیا نہیں پھنسی تھی، لیکن وہ بہت خوش تھے۔ ان کے پاس نایاب پرندے خاصی تعداد میں جمع ہو چکے تھے، جس کو فروخت کرنے سے ان کے پاس خاصی رقم آ جائے گی۔ شام کے وقت جب وہ علاقے سے جا رہے تھے، ان کے چہروں پر خوشی تھی۔ ہم نے آج جو پرندے پکڑے ہیں وہ بہت اچھے اور مہنگے داموں بک جائیں گے، ارسلان نے کہا۔ کل ہم دوسرے علاقے میں جائیں گے، سمیع نے کہا۔ ہاں، کرائے پر جال ملنے کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے، قاسم نے کہا۔ ان لڑکوں نے ایک ہفتے تک خوب پرندوں کو پکڑ کر قید کر لیا تھا۔ خرگوش اور دیگر جانور جو جال میں پھنس گئے تھے، ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھایا۔ ایک ہفتہ مکمل ہونے پر وہ پرندوں کو لے کر اپنے شہر کو لوٹ گئے۔ ان پکڑے ہوئے پرندوں سے خوب آمدنی ہوئی، ان کی توقع سے کہیں زیادہ رقم ملی تھی۔ شام گئے جب چڑیا اور چڑے کا خاندان علاقے میں آتا تو انہیں خبر مل جاتی کہ آج کتنے پرندے قید ہوئے اور کتنے دوسرے جانور قید ہوئے ہیں۔ بوڑھی چڑیا کو جب پورا یقین ہو گیا کہ لڑکے اب علاقے میں نہیں آئیں گے تو اس نے ایک میٹنگ بلائی۔ میں سمجھتی ہوں وہ لڑکے اب نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کے طور پر ان کی نگرانی کرنا ہوگی، بوڑھی چڑیا نے کہا۔ نگرانی کا کام ہمیں ہی کرنا ہوگا، ایک چڑیا نے پوچھا۔ دوسرے پرندے اور جانور بھی یہ ذمہ داری نبھائیں گے، ان کو یہ احساس ہو گیا ہے، چڑیا نے بتایا۔ یقین نہیں آ رہا ہے، ایک چڑے نے کہا۔ جب کسی پر کوئی پریشانی آنے والی ہو، سب کو مل کر اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ کسی ایک پر آنے والی مصیبت تم پر بھی آ سکتی ہے، اس لیے مل کر اس کا تدارک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے پرندوں نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا، ان کو اس کی سزا مل گئی۔ ہم ان کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس علاقے سے صبح کے وقت نکل جائیں، اس طرح وہ بھی ان لڑکوں کے ہاتھ نہ آتے۔ ہم نے جو حکمت عملی تیار کی اس میں کامیاب رہے، بوڑھی چڑیا نے کہا۔ میٹنگ میں موجود سب کو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ اب اپنے علاقے میں رہ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو مل جل کر اس مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہیے، کیونکہ اتفاق میں برکت ہے اور خود غرض انسان ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ ایسی ہی مزے مزے کی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔